آگے ہیں جی سلمان حبیب ہیں کراچی سے، وہ کہتے ہیں مریم نواز نے کہا ہے نیشنل ڈیوٹی ہے کہ ان کو ووٹ دیں جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں اور بار جدت بناتے ہیں. ویری گڈ. اچھا، جنہوں نے ملک کی تباہی کی، ان کی وہ جگہ ہے جہاں وہ آج بیٹھے ہیں. کل تم لوگ بیٹھے تھے اور کل تم نے پھر وہیں ہونا ہے. خیر، اب میں ساتھ ساتھ جواب دے رہا ہوں. بقول ان کے خود کو کسی عہدے کے لیے پیش کرنے والا شخص ایک نااہل شخص ہوتا ہے. اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ مریم کا جملہ نہیں ہو سکتا، ہے بھی نہیں تاریخی طور پہ. یہ تو ہمارے آقا کا، ان کے ساتھیوں کا فلسفہ تھا کہ جو شخص خود کو کسی منصب کے لیے پیش کرے، کوئی بندہ ذبح ہونے کے لیے خود کو پیش کرتا ہے، وہ اس کے لیے سب سے نااہل ہوتا ہے. یہ تو مریم نے کسی سے سنا ہوگا، چلا دیا. یہ تو بہت مشہور جملہ ہے، لیکن بات ٹھیک ہے. اب بندہ پوچھے کہ ابا جی سارا کچھ چھڑ چھڑا کے چمبڑ گئے سیاست میں، اور اس تو بعد پھر چل سو چل، ہر دفعہ کسی عہدے کے لیے ابھی عہدہ واپس لیا سگے چھوٹے بھائی سے. کیا کہنا ہے لوگوں کا؟ پتہ نہیں مجھے یہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، ان کا تعلیمی پس منظر کچھ ہے نہیں ہے، تعلیم ہے تو کتنی نسلوں سے ہے، یہ بڑا فرق پڑتا ہے. میرے مرحوم دادا کہا کرتے تھے کہ تمول اور تعلیم کم از کم 3 نسلوں کے بعد اپنا رنگ دکھانا شروع کرتی ہے. پتہ نہیں کون ہے. آپ نے بھی یہی سمجھ لیا کہ یہ مریم کا جملہ نہیں ہے، یہ تاریخی جملہ ہے. میں نے کوئی منصب کیا کرنا ہے بھائی؟ منصب جو بندہ قبول کرتا ہے وہ تو ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اس سے بہتر تھا کہ میں وہ چارہ ہوتا، یعنی وہ گھاس پھوس ہوتا جسے کوئی اونٹ کھا کے اپنے جسم سے خارج کر دیتا. یعنی جن لوگوں کو یہ احساس ہو کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا رہ گیا تو میں جواب دے ہوں، وہ تو جان ہی چھڑائے گا نا. جڑے روٹیاں بانٹ دے پھر ہم نے روٹی چھشتی کر دی، چھشتی کمال. ٹوپی ڈرامے سارے، نیچے کیڑے مکوڑے رینگتے پھر رہے ہیں، اور یہ ایمبولینس کوئی، یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک بھوکا ننگا باپ جس نے گھر کا کرایہ دینا ہو، IMF یعنی کہ مالک مکان آگے چپیڑے مار رہا ہو، ذلیل کر رہا ہو، بچوں کے نام سکول سے فیس نہ دینے کی وجہ سے، سکول فی نہ دینے کی وجہ سے کٹ چکے ہوں، اور وہ اٹھا کے قسطوں پہ کوئی گٹیا سی گاڑی لے آئے یا کوئی بڑا ٹی وی اٹھا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اچھا، ہیں نواز شریف، یہ بھی اس کی پیداوار ہے. یہ آگے اس کے فیوریٹ درباریوں میں سے ایک ہیں، تو وہ بھی اسی کی اولاد ہے، اس گندے غلیظ ترین ڈکٹیٹر کی اولاد. دوسری بات، میں نے اپنے سما کے پروگرام میں بھی یہ اس سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے میں نے بات کی ہے کہ جب ایوب خان نے ٹیک اوور کیا، اس ملک کے حکمران کون تھے؟ گندے، غلیظ، نااہل، کرپٹ، بدماش. اس کو میں نے 3 لفظوں میں بیان کیا: پگڑ، بڑے بڑے گاٹے، توندیں، اور وہ کتنے رذیل لوگ تھے. قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے، میں نے نہیں لکھی، سینئر موسٹ بیوروکریٹ اور ایک ریسپیکٹڈ بیوروکریٹ پاکستان کی تاریخ کا. تو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں اس وقت نوٹ کر رہا تھا منٹس آف دا میٹنگ. فیڈرل کیبنٹ تھی، بنگالی وزیر بھی تھے، تو میں تو منٹس لے رہا تھا. تو اس میں کسی بنگالی وزیر نے کہا
کہ جو سینیٹری کا سامان امریکہ نے آپ کو خیرات کیا ہے یا گفٹ کیا ہے، جو اس میں سے کوئی کموڈ شموڈ ہمیں بھی دے دو تھوڑے بہت. تو یہ سارے باگڑ بلے کہکا مار کے ہنسے اور بنگالی منسٹرز کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تم نے کموڈ کیا کرنے، رفع حاجت کے لیے تمہیں تو کیلوں کی گاچھ کافی ہے، یعنی کیلوں کا جھنڈ. کیلوں کے جھنڈ کو کیلوں کی گاچھ کہتے ہیں. یہ بدبخت ہے. دوسری طرف نہرو نے، یہ ریکارڈ کی بات ہے بھائی، ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، اس وقت تو میں اسکول گوئنگ کڈ. نہرو نے کہا تھا کہ جتنے ان کے حکمران بدلتے ہیں اتنی تو میں دن میں دھوتیاں نہیں بدلتا. یہ اوقات تھیں لوگ ان پڑھ جاہل جاگیردار، یہ وہ جن کا قیام پاکستان میں کوئی رول ہی نہیں تھا. بیسیکلی سچ پوچھے تو پنجاب کا ہی کوئی رول نہیں تھا، بیٹھے تھے. یہ ان کی اولادیں ہیں خود. خواجہ صفدر مرحوم اللہ انہیں غری کے رحمت کرے، وزی کون تھا؟ نواز شریف. یہ وہ آدمی تھا ضیاء الحق کی ڈیتھ کے فوراً بعد 2-3 برسیوں تک یہ کیا بیچتا رہا، میں ضیاء الحق کا ادھورا مشن پورا کروں گا. اب یہ بے شرمی بے حیائی کا دوبارہ کوئی توڑ نہیں ہوتا. تو بات آپ نے خود ہی ویسے اصغر علی صاحب ختم کر دی.